ਸਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ؟ اللہ غنی اللہ غنی قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وقت کو ضائع کرتے تھے، فضول محفلوں میں بیٹھتے، فضول دوست بنائے ہوئے تھے۔ انسان کو قیامت والے دن جو سب سے بڑی حسرت ہوگی نا، وہ اس وقت کی ہوگی کہ میرے پاس وقت تھا تو میں نے اس وقت میں اللہ کی تسبیح کیوں نہ بیان کی، اللہ کی کبریائی کیوں نہ بیان کی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ ساری حرکتیں ہم نے کیوں کی کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، پھر وہ یقین کی گھڑی آ گئی۔ اس لیے مفسرین نے یقین کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یقین اصل میں موت کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو جس کو یقین ہوتا ہے نا، اس کو رات کی نیند پھر اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ شاید کسی موقع پہ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا سا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہتے ہیں نا پتہ نہیں دن چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا، لیکن یہ جملے کہنے سے میرے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے؟ صحابی کہتا ہے کہ یقین مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، دن کو مجھے غافل نہیں ہونے دیتا، اور یہ کیسا یقین ہے کہ میرے اوپر کوئی کیفیت ہی طاری نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک وہ شخص جس کو عدالت کہہ دے کہ اس کو 6 مہینے کے بعد سزائے موت ہو جائے، میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لمحے کا نہیں پتہ نہیں دن چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا، رات کا بھی نہیں پتہ، اور کوئی کیفیت نہیں، اور اس کو عدالت 6 مہینے دے رہی ہے کہ 6 مہینے بعد انہوں سزائے موت ہوئے گی۔ اب اس کے 6 مہینے کیسے گزریں گے؟ اس کی راتیں ڈسٹرب ہو جائیں گی نا۔ اور پھر وہ آخری ملاقات کے وقت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور یار کو گال بھی کٹے گا تے لڑے ہو نہ کسی نے۔ یہ یقین ہے۔ بہرحال انسان تو دونوں قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے یہ زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے یہاں تک ہی رہنا ہے۔ آج یہ موضوع اس لیے ہم نے شروع کیا ہے، حافظ صاحب نے کہا تھا، میں نے کہا چلو اس پہ گفتگو کر دیتے ہیں، کہ نیکی کر لینا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں تو نہ کہ نماز پڑھتا ہے تو وہ دوست ہے نا تو ہم ہی نماز پڑھ لیں، اس نے سخاوت کی آپ نے بھی کر دی۔ قرآن کریم ہمیں یہ فرما رہا ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے روزے رکھے، اصل میں یہ میں نے خطبہ عید والے دن دیا تھا کہ دیکھیے آپ نے روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، رات کو جاگے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اور اگر عید والے دن تمہاری یہ کمائی ضائع ہو جائے، یہ ساری محنت برباد ہو جائے، تو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک بندہ پورا مہینہ محنت کر کے روپیہ کو 10-15 لاکھ کماتا ہے، اور اگلے دن کوئی ڈاکو اس کی دولت ہی چرا کے لے جائے، اس کی دولت چوری ہو جائے، عید والے دن ابلیس اس کو لہو و لعب میں اور شراب پہ لگا دے، اللہ کی نافرمانی پہ لگا کے اس کی ساری کمائی ضائع کر دے۔ تو قرآن کریم نے اصل میں ہماری یہ رہنمائی کی ہے، یہ بات ہم نے جو شروع کی ہے تمہید ہو گئی، اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔
چونکہ آپ کو قیامت والے دن اجر نیکی کا نہیں ملنا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کو پہنچائے گا، لے کے آئے گا۔ یہ نہیں کہ نیکی کی تو اجر مل گیا، اس نیکی کی حفاظت کر کے وہ خاتمہ ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو نیکی کرنی ہے اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو حفاظت کے ساتھ آپ نے اللہ کی بات، یہ ہے عقیدہ آخرت اصل۔ تو اگر میں اپنی نیکیوں کی حفاظت ہی نہ کر سکا، ساری زندگی میں درس قرآن سنتا رہا، قیامت والے دن آپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ ہم تو درس قرآن سننے آتے تھے، قرآن کی یہ آیتیں آپ نے ہمیں بتائی نہیں تھی۔ تو نیکیوں کو کون سی چیزیں ہیں جو برباد کر دیتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز، آج ہم صرف 2 آیتیں سیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو تفسیر بالقرآن کا قائل ہوں، ہم قرآن کریم سے یہ آیات لیں گے کہ کن کن آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز جو قرآن کریم نے بیان کی کہ آپ نے بڑی سے بڑی نیکی کی ہو، ہجرت کی نیکی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی، شہادت جیسی نیکی، اگر آپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ کم از کم 2 آیتیں آج ضرور سیکھنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کہاں کہاں ہم آگے بڑھتے ہیں؟ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نیکیاں بچ جائیں گے۔ یہ آیت کا جو سبب نزول ہے علماء کو تو پتہ ہے، میں آپ کو عرض کر دوں اس کا شان نزول جو ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ایک قبیلے کا سردار منتخب کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک رائے دی کہ فلاں اس قبیلے کا بندہ جو ہے اس کو سردار لگا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے بندے کے متعلق رائے دی۔ ذرا تصور کریں، ایک رائے دی ہے، مشورہ دیا ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا جب میرے نبی نے تم سے مشورہ مانگا ہی نہیں تو تم میرے نبی سے آگے کیوں بڑھے ہو؟ یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یا تو حضور تم سے مشورہ مانگے نا، دیکھیے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پہلے جو مخاطب ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں اس آیت کے، ان کے پاس تو نیکیاں بھی بڑی بڑی ہیں۔ میری سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ عمر فاروق ساری زندگی کہتے رہے کہ میری ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے۔ ان کے پاس تو ہجرت کی نیکی بھی ہے، گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی نیکی ہے۔ اگر ان نیکیوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی گستاخی رسول کے بعد تو میری تمہاری کیا اوقات ہے؟ میری رائے، میں نے یہ سوچا۔ دیکھیے کس مرحلے پہ یہ بات ہوئی کہ یہ بھی بات اللہ کو ناگوار گزری کہ جب نبی پاک نے تم سے مشورہ لیا ہی نہیں، کہا ہی نہیں کہ مجھے مشورہ دو، میرا نبی جسے جی چاہے منتخب کرے، جس کو جی چاہے سردار لگائے، تم کیوں آگے بڑھے ہو؟ اب اس گفتگو میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے میری ضد میں دوسرا نام دیا،
اب جو ہی آواز بلند ہوئی پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ذرا غور کریں دونوں آیات پہ، دونوں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ احتیاط ایمان والوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں تمہارے اعمال کہیں غارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔